السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنڈے کمنٹ باکس کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ لوگوں کا بھائی اے ایم قاسمی آپ لوگوں کی خدمت میں بہت سارے سوالات کے جوابات دینے کے لیے حاضر ہوں۔ امید ہے کہ آپ سبھی لوگ خیر و عافیت سے ہوگے۔ میں آپ سب کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، آپ سب لوگ بھی میرے لیے دعا کریں اور یہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان کوششوں کو، ہمارے سیکھنے کو، سکھانے کو، دین کے لیے جو ہم سب لوگ مل کر محنت کر رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرما لے۔ بہت سارے آپ لوگوں کے سوالات ہیں۔ پہلا سوال عائشہ شیخ پوچھتی ہیں کہ اللہ آپ کو اچھی صحت عطا فرمائے اور آپ کا یہ سیکھنے سکھانے کا سلسلہ بنائے رکھے، آمین۔ امید کرتی ہوں میرا سوال اس بار 121 ایپیسوڈ میں شامل کیا جائے گا۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، 121واں یہ ہمارا ایپیسوڈ ہے۔ سنڈے کمنٹ باکس کو اللہ تعالیٰ نے بہت مقبولیت عطا فرمائی ہے۔ لاکھوں کے حساب سے لوگ ہمارے اس سنڈے ایپیسوڈ کو دیکھتے ہیں اور دین کا علم حاصل کرتے ہیں۔ باقاعدہ مجھے پتہ چلا ہے کہ پوری فیملی ایک ساتھ، جن لوگوں کے اندر دین کا شوق ہے، جن گھروں میں دینی ماحول ہے، پوری فیملی ایک ساتھ بیٹھ کر سنڈے کمنٹ باکس دیکھتی ہیں اور بہت سارے مشورے بھی مجھے ملتے رہتے ہیں۔ تو آپ کا سوال تو شامل کر لیا ہے۔ نمبر 1، حاملہ عورت جب 7 یا 8 مہینے کی پریگننٹ ہو تو پیروں کے ناخن کاٹنے کے لیے جھک نہیں سکتی، اسی لیے کوئی اور ان کے پیر کے ناخن کاٹ سکتا ہے کیا؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بھی کاٹ دے، کوئی دقت والی بات نہیں ہے۔ اگر ایسی پرابلم ہو رہی ہے، ویسے ہوتی نہیں ہے نارمل، کیونکہ ناخن کاٹنے تک تو ہاتھ پہنچ جاتا ہے، لیکن پھر بھی اگر پرابلم ہو رہی ہے تو اتنی کوئی پریشان ہونے والی بات نہیں ہے۔ کوئی بھی ناخن کاٹ سکتا ہے، کسی سے بھی، پریگننٹ عورت، پریگننٹ لیڈی کسی سے بھی ناخن کٹوا لیں۔ نمبر 2، بالکل اسی طرح جب زیر ناف کے بال کاٹنے کی باری آتی ہے اس وقت بھی تھوڑی مشکل ہوتی ہے۔ 8 منتھ پریگننٹ عورت کو وہاں کے بال صاف کرنے میں تو کیا وہ بنا صاف کیے بھی رہ سکتی ہیں؟ 40 ڈیز کمپلیٹ ہونے کے باوجود کوئی گناہ تو نہیں پڑے گا؟ ویسے تو دیکھیں، آج کل جو ہمارے ان جگہوں کے جو ہیئر کلین کرنے کے بہت سارے ایسے پیسٹ آتے ہیں، کریمز بھی آتی ہیں کہ جن کو ایزلی لگا کر یہ جگہ کے جو ہیئر ہوتے ہیں وہ ریموو کیے جا سکتے ہیں بہت ایزی طریقے پر، ٹھیک ہے۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی پرابلم ہے تو نو پرابلم بھائی، جب آپ کی یہ پرابلم ختم ہو جائے جب آپ کلیئر کر لو، ٹھیک ہے۔ تو 40 دن کے بعد بھی اگر کوئی پرابلم ہے، تکلیف ہے، باوجود اس کے کوششوں کے آپ نہیں اسے کلین کر پا رہی ہیں تو نو پرابلم، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب آپ کی وہ پرابلم ختم ہو جائے تب آپ وہ جگہ کے بال ہیئر کلیئر کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، نمبر 3، ازبیر نام کا مطلب بتائیے، کیا ایسا کوئی نام ہوتا بھی ہے اور اگر ہے تو لڑکی کا نام ازبیر رکھ سکتے ہیں کیا؟ ازبیر نام تو میں نے فرسٹ ٹائم سنا ہے، ازبیر نام تو مجھے نہیں پتا بھائی، ازبیر نام میں نے سنا ہی نہیں ہے۔ یا تو آپ اس کو مجھے جیسے آپ نے لکھا ہے AZBIR، ازبیر کیا ہے یہ؟ میں نے نہیں سنا نام۔ بہتر یہ ہے کہ جو نئے نام آج کل ہمارے معاشرے میں چل رہے ہیں نا، ان ناموں سے بچیے اور جو صاف ستھرے نام ہیں، جو اللہ والوں کے نام ہیں، صحابہ کے نام ہیں، تابعین کے نام ہیں، پیغمبروں کے نام ہیں، ان ناموں پر اپنے بچوں کا نام رکھو۔ پرابلم کیا ہے آپ کو کہ وہ نام چھوڑ کے آپ ان ناموں کو چوز کر رہی ہیں؟ اسی لیے نہ میں نے یہ نام سنا اور نہ میں یہ نام آپ کو رکھنے کے لیے سجیسٹ کر سکتا ہوں۔ نمبر 4، آیت نام اچھا ہے کیا؟ آیت نام ٹھیک ہے، آیت کے معنی آتے ہیں ٹھہرنا، رکنا، ٹھیک ہے۔ تو آیت کہہ سکتے ہیں ٹھہرنے کی جگہ، یعنی غلط چیزوں سے جو رکی رہتی ہے، غلط چیزوں سے رکنے والی۔ آیت کے معنی ٹھہرنے اور رکنے کے آتے ہیں۔ یا پھر اس نام کے آگے یا پیچھے کچھ اور نام بھی لگانا اچھا رہے گا، جیسے کہ عافیہ آیت، وہ پھر آپ کی مرضی ہے، عافیہ آیت رکھ لو، آپ کچھ بھی کر لو، آیت خان کر لو، خانم کر لو، بیگم، آیت بیگم کر لو، نو پرابلم، وہ آپ کی مرضی ہے۔ لیکن آیت نام رکھ سکتی ہیں آپ، پھر آیت کے ساتھ آپ جو چاہو وہ ملا سکتے ہو۔ عافیہ آیت ٹھیک ہے، آپ کی مرضی ہے۔ نمبر 5، مصباح اور میزان نام کے معنی بھی بتا دیں۔ مصباح کہتے ہیں چراغ کو، ٹھیک ہے، اور میزان کہتے ہیں انصاف کرنے والا، برابری کرنے والا، ترازو کو بھی میزان کہا جاتا ہے۔ تو یہ دونوں نام بھی ٹھیک ہے۔ نمبر 6، اگلے مہینے میری بڑی بہن کی ڈیلیوری ہے، ان کے لیے دعا ضرور کریں کہ آسان اور نارمل ڈیلیوری ہو جائے۔ بالکل میں دعا کروں گا
بھائی سبھی لوگ دعا کریں، جتنی بھی ہماری خواتین ہیں جو جن کو اولاد ہونے والی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آسانی کے ساتھ ان کی ولادت کے مرحلے کو آسان بنا دے اور نیک صالح اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرمائے۔ بالکل دعا کریں، سبھی لوگ دعا کریں، میں بھی دعا کروں گا۔ محمد مشتاق کہتے ہیں امام کے پیچھے نماز میں تحیات میں نگاہ کہاں رہنا چاہیے؟ جب آپ تحیات میں بیٹھے ہوں تو آپ کی نگاہ آپ کی گود میں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ایم ڈی مجب اللہ، میرا نام محمد مجیب اللہ ہے، میں سعودی عرب سے ہوں۔ آپ اپنی بیوی کو فون پر بولا ہوں، میرے دماغ میں بہت غلط بات آتا ہے طلاق کے بارے میں۔ یہ بات بیوی سے بولنے سے نکاح نہیں ختم ہوتا ہے، کلیئر لکھا کرو بھائی۔ میں نے آپ کو 2 بار ای میل بھی کیا تھا، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، میں بہت ٹینشن میں ہوں، پلیز ریپلائی کیجیے گا۔ جتنے بھی گندے خیالات آتے ہیں طلاق کے بارے میں، ڈیورس کے بارے میں، بیوی کے بارے میں، دنیا بھر کے جتنے بھی خیالات آتے ہیں، خیالات سے طلاق نہیں ہوتی ہے۔ پھر وہ خیالات کے بارے میں آپ اپنی بیوی کو بتا رہے ہو کہ یار میں نے ایسے میرے دماغوں میں خیالات آ رہے ہیں کہ میں نے تجھے طلاق دے دی، تو یہ خیالات کو جو آپ بتا رہے ہو اپنی بیوی سے، اس سے بھی ڈیورس نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے بالکل آپ ٹینشن نہ لیں، بالکل آپ پریشان نہ ہوں، اور یہ جو خیالات آ رہے ہیں ان کی طرف آپ توجہ نہ کریں۔ ان خیالات کو دماغ میں زبردستی نہ لائیں، یا آ جائیں تو ان کو زیادہ نہ سوچیں، بلکہ اپنے مائنڈ کو ادھر سے ہٹا کے دوسرے کاموں میں لگانے کی کوشش کریں۔ یہ خیالات آنا بند ہو جائیں گے، اور جتنا آپ ان خیالات کو سوچتے رہو گے نا، اتنا یہ خیالات آپ کو ٹینشن دیں گے۔ سما وورا پوچھتی ہیں آپ کو گجراتی آتی ہے؟ گجراتی آتی تو نہیں ہے، اگر آپ سکھائیں گی تو میں سیکھ لوں گا انشاءاللہ۔ مجھے لینگویج سیکھنے کا بہت شوق ہے، تو اچھا بھی لگتا ہے مجھے نئی لینگویج کو سیکھنا اور ان کے بارے میں جاننا، تو اگر آپ سکھائیں تو میں تیار ہوں۔ مجھے آتی نہیں ہے گجراتی۔ عرشی خان پوچھتی ہیں کھٹمل ختم کرنے کی دعا بتائیے، بہت پریشان ہیں، اس سنڈے کمنٹ باکس میں میرا کوشچن ضرور لیں۔ کھٹمل ختم کرنے کے اللہ تعالیٰ نے دوائیں بتائی ہیں، دعا تو نہیں ہے، دوائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے انسانوں نے، اور جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یہ دماغ دیا ہے، انہوں نے اس دماغ کے ذریعے دوائیں بنائی ہیں، دوائیں ایجاد کی ہیں، تو ان دواؤں کو آپ یوز کرو۔ کھٹمل بھگانے کی کوئی دعا وغیرہ نہیں ہوتی ہے، کھٹمل بھگانے کے ٹوٹکے ہوتے ہیں، دوائیاں ہیں بہت ساری مارکیٹ میں، وہ دوائیں آپ استعمال کرو، دعا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ صفائی ستھرائی کرو، جہاں کھٹمل ہے وہاں دوائیں وغیرہ ڈالو، ختم ہو جائیں گی کھٹمل، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کھٹمل کو تو ختم کرنے کے لیے تھوڑی سی محنت کرنا پڑتی ہے، لیکن آج کل ہم محنت کرنا چاہتے نہیں ہیں۔ کوئی ایسا ٹوٹکا مل جائے، تعویذ مل جائے، کوئی دعا مل جائے جو ایک بار پھونک مارو تو کھٹمل بھاگ جائے، ایسا نہیں ہے۔ اس دنیا میں کھٹملوں کو بھگانے کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے۔ کھٹمل بڑی مشکل سے بھاگتے ہیں جہاں اگر ڈیرا جما لیں بہت ساری، اور اگر وہ بڑھتے چلے گئے تو بہت دقت ہو جائے گی، اسی لیے اگر تھوڑے ہیں تو ابھی ان پہ کنٹرول آسانی کے ساتھ آپ پا سکتے ہیں۔ زیدان خان پوچھتے ہیں مفتی صاحب میرا یہ کوشچن کل کے سنڈے کمنٹ باکس میں ضرور لینا، لے لیا بھائی۔ مفتی صاحب میرا کچھ من سے شادی کے لیے رشتے آ رہے ہیں، لیکن جو رشتے آتے ہیں ان لوگوں کو میں پسند آئے جاتی ہوں، لیکن بعد میں بات آگے نہیں بڑھتی، پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ کو رچ فیملی کی لڑکی چاہیے، وہ سب اچھا گھر دیکھتے ہیں۔ میرے امی ابو بھی پریشان ہیں، اور میں بھی تہجد کی نماز میں بھی بہت دعا کرتی ہوں جیسے کہ آپ بتائے تھے، لیکن کچھ بات نہیں بن پا رہی، پلیز آپ میرا یہ کوشچن ضرور لینا۔ دیکھو آپ اپنے لیول کا لڑکا دیکھو، ٹھیک ہے نا؟ آپ اپنے لیول کا لڑکا دیکھو۔ اگر مان لیجئے ہم 30,000 روپے مہینہ کما لیتے ہیں، ہمارا گھر مڈل کلاس کا ہے، تو ہمیں لڑکا بھی مڈل کلاس کا دیکھنا چاہیے۔ ظاہر ہے جو لڑکا اونچے گھر سے تعلق رکھتا ہوگا، پیسے والا ہوگا، تو وہ تو اپنے لیول کا دیکھے گا نا، اسی لیے ہمیں اپنے لیول کے لڑکے کو دیکھنا چاہیے۔ اب لڑکی والے یہ بھی چاہتے ہیں کہ اونچے بڑے پیسے والے گھر سے ہماری بچی کا رشتہ ہو جائے، اب جو پیسے والا ہوگا تو وہ اپنے لیول کا دیکھے گا نا، تو اسی لیے کوئی تھوڑی بہت کمیاں ہیں تو اس لڑکے کی تھوڑی بہت کمیوں کو نظر انداز کرو، اور اپنے لیول کے رشتے کو زیادہ آپ ترجیح دو۔ اس سے کیا ہوگا کہ ایک تو فضول خرچوں سے بھی آپ بچو گی، اور فضول کی ٹینشنیں بھی آپ کے مائنڈ میں نہیں ہوں گی۔ اب دیکھو یہ آئے گا تو وہ دیکھے گا کہ بھیا آپ تو ہمارے لیول کے ہو نہیں، ہم تو ہیں کروڑ پتی، آپ لکھ پتی، تو ہمارا آپ کا کوئی جوڑ نہیں ہے، اسی لیے السلام علیکم، وہ تو چلا جائے گا۔ آپ ٹینشن میں رہو گے رشتے ہو نہیں پا رہے، اسی لیے آپ اگر لکھ پتی ہو تو لکھ پتی کو دیکھو، تو ظاہر ہے وہ لکھ پتی ہوگا تو آپ کی اور چیزوں کو دیکھ کے وہ متاثر ہو سکتا ہے۔
اسی لیے لیول کا دیکھ کر آپ رشتہ کر لو. زیادہ پیسے والوں میں کرنے کی کوشش کرو گے تو پھر یہی رٹا لگا رہتا ہے کہ لڑکے والے کو لڑکی سمجھ میں نہیں آتی اور لڑکی والا دیکھ رہا ہوتا ہے ہائیسٹ ریچسٹ لڑکے کو, تو پھر لڑکے والے کو لڑکی نہیں سمجھ میں آ رہی ہوتی اور لڑکی والوں کو اپنے لیول کے لڑکے نہیں سمجھ میں آ رہے ہوتے. تو تھوڑا سا کچھ چیزوں میں کمپرومائز کر کے شادی کر لینا چاہیے. بہرحال آپ کو میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ پہلے تو ان باتوں پر عمل کریں, اور اگر یہ بات نہیں ہے تو پھر آپ روزانہ جیسے تہجد کی نماز پڑھتی ہیں اس میں ہی 1000 بار درود شریف پڑھ کر اللہ سے دعا کریں. 1000 بار درود پاک پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا, اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرما دے گا. تو کسی بھی نماز کے بعد بہتر یہی ہے, آپ تہجد پڑھتی ہیں تو تہجد کی نماز کے بعد یا کسی بھی نماز کے بعد 1000 بار درود پاک پڑھ کر آپ اپنے مسئلے کو اللہ کے سامنے رکھو اور اللہ سے دعا کرو. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جلدی ہی آپ کو بہترین رشتہ دے دے گا, جلدی غیب سے اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا. لیکن یہ عمل پابندی کے ساتھ ڈیلی کرنا ہے, ٹھیک ہے. محمد ریاض شیخ پوچھتے ہیں, اگر کوئی اس بات کو دھیان میں رکھ کر سوسائڈ کرے کہ سوسائڈ کرنا تو گناہ کبیرہ ہے, حرام ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا من اب جینے کا ایک دم نہیں کرتا ہے, وہ ایک بیکار سا انسان ہے جو کسی کام کا نہیں ہے. بھیا بیکار سا انسان ہے تو کار کا بن جا نا, کسی کام کا نہیں ہے تو کام کا بن جا, ہے نا. بیکار انسان کیوں ہے؟ کیونکہ انسان کے اختیار میں ہوتا ہے نا, وہ اپنے آپ کو جیسے چاہے ویسے بنا سکتا ہے, وہ جیسے چاہے ویسا بن سکتا ہے, یہ ہمارے اختیار میں ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ایک آدمی بے نمازی ہے تو نماز پڑھنے وہ جا سکتا ہے, نمازی بھی بن سکتا ہے. بے نمازی جو وہ بنا ہوا ہے تو وہ اپنے عمل سے بنا ہوا ہے نا, کسی نے اس کو زبردستی تو بے نمازی بنا نہیں دیا ہے. تو اگر کوئی بیکار آدمی ہے تو وہ بیکار کیوں ہے؟ وہ اپنی حرکتوں سے بیکار ہے نا, کوئی زبردستی کسی نے تو اس کو پکڑ کے بیکار بنا نہیں دیا ہے. اسی لیے اگر آپ اپنے آپ کو بیکار سمجھ رہے ہو تو پھر کار کا بناؤ نا, بیکار کام والا بناؤ. بے کام والے ہو تو کام والے بن جاؤ, ہے نا. تو یہ تو خواہ خواہ کا سوال ہے آپ کا. بالکل واہیات انسان ہے, واہیات ہے تو بھائی اپنے آپ کو قابل بنا لو, اس میں مسئلہ کیا ہے؟ کوئی آپ کے اوپر کوئی ڈنڈا لے کے تو کھڑا نہیں ہے, کوئی آپ کے اوپر بندوق رکھ کے تو آپ کو بیکار بنا نہیں رہا ہے نا. خود ہی خود کو برباد کیا, نہیں ڈھنگ سے اسٹڈی کیا اور نہ ہی کوئی کام ہی کیا. تو یہ تو آپ کا فالٹ ہے نا کہ آپ نے ڈھنگ سے اسٹڈی نہیں کی, آپ نے کوئی ڈھنگ سے کام نہیں کیا. تو کوئی بات نہیں, جتنی زندگی گزر گئی. اب جو زندگی بچی ہے, اچھا یہ تو سوچ رہے ہیں کہ صاحب سوسائڈ کر لو, یہ تو سوچ رہے ہیں یہ سوسائڈ کر لو اور زندگی ختم کر دو. یہ نہیں سوچ رہے کہ جتنی گزر گئی وہ تو گزر گئی, کوئی بات نہیں ہے, اب جو زندگی ہے آگے کی اس کو میں بہترین بنا لوں. تو بھائی جتنی گزر گئی اس کو چھوڑو, اب جو آئندہ ہے اس کو اچھا بنانے کی فکر کرو. جتنا آپ نے ناکامی اور نکمے پن کے ساتھ اپنی زندگی گزار دی اس کو چھوڑو, اس سے سبق حاصل کرو. اور اس کا حل یہ ہے کہ اب جو آئندہ کی زندگی ہے فیوچر کی, اس کو بہترین بنانا ہے, قابل بننا ہے, ایجوکیشن میں بھی آگے بڑھنا ہے. تو کیا دقت ہے؟ پھر تو وہی والی بات ہے نا, تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں. اچھا, اپنے رب کا بھی فرما بردار نہیں بن پا رہا. کیوں نہیں بن پا رہا بھائی؟ انسان کے لیے کوئی چیز ناممکن تو نہیں ہے نا. رب کا فرما بردار بننے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ اذان ہو جائے نماز پڑھنے چلے جاؤ, حرام کاموں سے بچو, ماں باپ کی فرما برداری کرو. اب یہ کام کون نہیں کر سکتا؟ ہر انسان کر سکتا ہے. اب اگر آپ کر ہی نہیں رہے ہو تو اس کا سولوشن کیا ہے؟ اس کا سولوشن تو یہی ہے نا کہ کرو وہ کام. اب یہ ہاتھ ہے, اس کو میں ایسے بھی کر سکتا ہوں, ایسے بھی کر سکتا ہوں. کوئی اپنا ہاتھ ایسے رکھ لے اور کہے بھائی میرا ہاتھ تو اٹھتا ہی نہیں ہے, تو اس سے یہی کہا جائے گا بھیا ہاتھ اٹھائے گا تبھی تو اٹھے گا. وہ کہے نہیں اٹھتا ہی نہیں, ارے بھائی اٹھاؤ تو صحیح. تو وہ کہے میرا ہاتھ اٹھتا نہیں ہے, میں اس کو کاٹ دیتا ہوں. وہ اپنے ہاتھ کو کاٹ دے تو وہ بے وقوف کہلائے گا. کیوں بھائی؟ ہاتھ اٹھانے کی پاور تیرے اندر ہے, تو اس ہاتھ کو اٹھائے گا تو اٹھے گا نا. تو اٹھا ہی نہیں رہا ہے اور پھر تو کہہ رہا ہے میرا ہاتھ اٹھتا ہی نہیں ہے, چلو اس کو کاٹ دو. تو یہ تو بے وقوفی والے کام ہیں, یہ تیرا بے وقوفی والا سوال ہے. زندگی ایک دم بیکار سی ہو گئی ہے, اس کی ایک دم من ہی نہیں اٹھ گیا ہے, اس کا اس دنیا سے وہ اب جینا ہی نہیں چاہتا ہے. تو کیا وہ سوسائڈ کو حرام سمجھ کر سوسائڈ کرے تو ہمیشہ جہنم میں نہیں جلے گا نا؟ بھائی جو سوسائڈ کرے گا, سوسائڈ کرنا گناہ ہے اور بہت بڑا گناہ ہے. اس کا سولوشن سوسائڈ نہیں ہے. اگر آپ کی جو زندگی میں یہ سارا کچھ چل رہا ہے تو اس کو آپ چینج بھی کر سکتے ہو. یہ سب آپ کے اختیار میں ہے, آپ کے ہینڈ میں ہے نا. جیسے آپ سوسائڈ کرو گے نا تو اس کی جگہ آپ کچھ اچھا بھی تو سوچ سکتے ہو. آپ برا کیوں سوچ رہے ہو؟ جو کچھ گزر گیا, جو کچھ ہوا وہ ہوا. اب آئندہ کے لیے آپ اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار بھی بنا سکتے ہو, آپ اسٹڈی بھی کر سکتے ہو, آپ کام والا آدمی بھی بن سکتے ہو, آپ اچھے انسان بھی بن سکتے ہو. یا آپ کے اختیار میں ہے سب کچھ.
آپ کے اختیار میں ہے، تو کوشش کرو، ہمت کرو، آگے بڑھو۔ یہ زندگی امانت ہے، یہ زندگی اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے نا۔ اسی لیے آخرت کی تیاری کرو، نمازیں پڑھو، قرآن پڑھو، دنیا میں اللہ کو راضی کرنے والے کام کرو، ٹھیک ہے، تو پھر زندگی بھی اچھی لگے گی۔ اسی لیے یہ غلط تھنکنگ کیوں لے کے آ رہے ہو آپ؟ نیگیٹو کیوں سوچ رہے ہو؟ پازیٹیو سوچو نا۔ یہی جو آپ غلط سوچ رہے ہو نا، اس کو آپ اچھا بھی سوچ سکتے ہو کہ جو گزرا وہ گزر گیا، کوئی بات نہیں، اب جو آئے گا اس کو مجھے اچھا بنانا ہے، مسئلہ ختم ہے۔ یہ حل نہیں ہے، سوسائڈ نہیں کرنا چاہیے، سوسائڈ کرنا بہت بڑا گناہ ہے اور بہت خطرناک اس کی سزا ہے۔ جو گناہ آپ نے کیے ہیں، جو آپ نے اپنی زندگی برباد کی ہے، وہ بھی گناہ ہے، لیکن اس سب سے بڑا گناہ یہ ہے سوسائڈ ہے، اور سوسائڈ کسی چیز کا حل نہیں ہوتا ہے۔ انجم ملک پوچھتی ہیں، نمبر 1، محرم میں جو منت کرتے ہیں کمر باندھنے کا، تو کیا کمر باندھنا صحیح ہے یا غلط؟ نمبر 2، نعرہ بدی جو ہوتا ہے گلے میں اور ہاتھ میں جو باندھتے ہیں محرم میں، کیا یہ صحیح ہے یا غلط؟ نمبر 3، محرم میں ملیدہ اور شربت کا فاتحہ دلانا صحیح ہے یا غلط؟ پلیز بتائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دیکھو، جتنی بھی چیزیں ہیں یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ تو بیان کی ہیں، یہ جتنی بھی چیزیں آپ نے پوچھی ہیں، نہ یہ قرآن سے ثابت، نہ حدیث سے ثابت، نہ حضور نے کبھی کی، نہ حضور کے صحابہ نے کبھی فرمائی، ہے نا۔ جو چیزیں ثابت ہیں وہ کرو نا، جو چیزیں ثابت نہیں ہیں ان کو کرنے کی ہم فکر میں رہتے ہیں۔ یہ پورا دین ہے ہمارے سامنے، قرآن بھی ہمارے سامنے ہے، حدیث بھی ہمارے سامنے ہے، صحابہ اکرام کا عمل بھی ہمارے سامنے ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری تعلیمات ہمارے سامنے۔ جھوٹ مت بولو، سچ بولو، نمازیں پڑھو، تہجد پڑھو، اللہ سے مانگو، قرآن سیکھو، بے ایمانی مت کرو، دھوکہ مت دو۔ یہ پوری اسلام کی تعلیمات ہمارے سامنے ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اب جو چیزیں قرآن و حدیث سے ثابت ہیں ان کو ہم فالو نہیں کرتے ہیں، اور جن چیزوں کا قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ہے، ملیدہ، شربت اور یہ نعرہ بدی، پتہ نہیں کیا کیا، بھائی یہ کمر باندھنا پہلی بار میں نے سنا ہے، جن چیزوں کا ثبوت نہیں ہے اس کو کرنے کی فکر کرتے ہیں۔ اسی لیے یہ تمام چیزیں بدعات اور خرافات ہیں، ان سے بچیے اور اپنے ایمان کو سلامت رکھنے کی کوشش کریے گا، قرآن و حدیث کو فالو کیجئے۔ مسلمانوں کا حال یہی ہو گیا ہے، جو چیزیں ثابت ہیں ان کو کریں گے نہیں، جو چیزیں ثابت نہیں ہیں اس پہ لڑیں گے اور اس کو خوب کریں گے۔ محمد کلیم پوچھتے ہیں، مفتی صاحب مجھے جاننا ہے کہ یہ جو بہار سرکار کی طرف سے ادھامی یوجنا کے تحت میکسیمم 10 لاکھ کی راشی دی جائے گی کوئی ادھوگ لگانے کے لیے، جس کے تحت 50% منی گورنمنٹ معاف کرے گی اور 50% وہ لے گی، لیکن جنرل کاسٹ والوں کو اس 50% پر انٹرسٹ بھی دینا ہوگا 1%۔ کیا یہ پیسہ لے کر کوئی ادھوگ لگانا صحیح رہے گا؟ پلیز بتائیے۔ دیکھیے 10 لاکھ وہ روپیہ دے رہے ہیں، 10 لاکھ میں 5 لاکھ روپے وہ معاف کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، 5 لاکھ روپیہ وہ آپ سے واپس مانگ رہے ہیں، تو 5 لاکھ روپے مثال کے طور پہ وہ 6 مہینے میں واپس مانگ رہے ہیں یا 1 سال میں واپس مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، پھر وہ اس پہ انٹرسٹ وغیرہ لگا رہے ہیں، تو کوئی بات نہیں، 10 لاکھ انہوں نے روپیہ دیا ہے تو 10 لاکھ میں سے وہ آدھے تو معافی کر رہے ہیں نا، تو آپ یہ اسکیم کے تحت فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور اس پہ جو انٹرسٹ وغیرہ لگا رہے ہیں تو اس کو آپ دیکھ لیں، پوری صورت لکھیں، لیکن بہرحال اس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور اس کے ذریعے آپ کوئی بھی اپنا جو آپ نے کیا لکھا ہے سرکار کی طرف سے ادھامی یوجنا راشی دی جائے گی، ادھوگ، کوئی بھی ادھوگ آپ لگا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جو انٹرسٹ لیا جا رہا ہے بس وہ 10 لاکھ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی 10 لاکھ گورنمنٹ نے آپ کو دیا، 5 لاکھ انہوں نے معاف کر دیا، اب 5 لاکھ جو آپ سے گورنمنٹ لے گی تو اس پہ جو انٹرسٹ لگ رہا ہے وہ انٹرسٹ اتنا زیادہ نہیں ہونا چاہیے جتنا گورنمنٹ نے آپ کو روپیہ دیا، یعنی وہ 10 لاکھ سے اوپر تک نہ پہنچے۔ ایسا نہ ہو کہ 1 سال بعد آپ 5 لاکھ روپیہ اگر واپس کرو گے تو 10 لاکھ سے زیادہ کا آپ کے اوپر 5 لاکھ سے زیادہ انٹرسٹ ہو جائے گا، 5 لاکھ یہ ہو گیا، 5 لاکھ انٹرسٹ کا ہو گیا، تو یہ دیکھ لیں آپ کی گورنمنٹ نے جتنا روپیہ اماؤنٹ آپ کو دیا ہے انٹرسٹ کے ساتھ واپس کرنے پر وہ 10 لاکھ سے زیادہ نہ ہو، بس ٹھیک ہے نا۔ روبینہ فیروز پوچھ رہی ہیں، مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ میری شادی کو 14 سال ہو گئے ہیں، اولاد نہیں ہوئی، پلیز دعا کریں۔ بھائی سبھی لوگ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری بہن کی گود بھر دے اور ایک بہترین بیٹا یا بیٹی اللہ جو بہتر چاہے اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرما دے، ہم سبھی لوگ دعا کریں۔ میری ساس مجھے کتنی بار درگاہوں پہ لے کر گئی ہیں اور کتنی ہی بار میری گود بھروائی ہے، جب وہ گود بھرتے ہیں تو وہ رولز بتاتے ہیں کہ مائکے نہیں جانا، کسی کے گھر نہیں جانا، بے وقوف لوگ ہیں، گمراہ کرنے والے لوگ ہیں، اللہ کے یہاں یہ لاٹھی ڈنڈوں سے پٹیں گے۔ صحیح بتا رہا ہوں میں آپ کو، خدا کی قسم، یہ جو لوگ
عورتوں کو گمراہ کرتے ہیں نا، مزار پہ بیٹھے ہوئے پیر بابا اور کون سے وہ بابا اور دنیا بھر کے جو ڈھونگی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لو گود بھر جائے گی تمہاری، اب تمہیں مائکے نہیں جانا، کسی کے گھر نہیں جانا، کسی کے گھر یا بازار کا نہیں کھانا، میت والے گھر جا کے نہیں کھانا، گھر نہیں جانا، نہ وہاں کا کھانا، فلاں جگہ کی قید لگاتے ہیں، وہاں نہیں جانا، ڈنڈوں سے پٹیں گے۔ اتنی کٹائی ہوگی ان کی آخرت میں، خدا کی قسم بتا نہیں سکتا میں، جو مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اولاد دینے والا اللہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے زمین آسمان کو پیدا فرمایا اور ہم نے تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا، اور ہم جس کو چاہتے ہیں اولاد عطا فرماتے ہیں، جس کو چاہے بیٹا دے دیں، جس کو چاہے بیٹی دے دیں، اور جس کو چاہیں تو دونوں دے دیں، اور جس کو چاہیں ہم بانجھ بنا دیں، اولاد ہی نہ دیں۔ اور اللہ آگے ارشاد فرمایا یہ سب کچھ ہم جانتے بھی ہیں اور اس کی قدرت بھی رکھتے ہیں، لیکن یہ ہماری تقسیم ہے، ہماری مرضی ہے، جس کو چاہیں ہم بیٹا دے دیں، جس کو چاہے بیٹی دے دیں، جس کو چاہے بیٹیاں ہی بیٹیاں دے دیں، جس کو چاہے بیٹے ہی بیٹے دے دیں، اور جس کو چاہے دونوں دے دیں، اور جس کو چاہے کچھ نہ دیں۔ یہ ہماری تقسیم ہے، یہ ہماری تقسیم ہے، یہ ہمارا فیصلہ ہے، اور اسی فیصلے پر راضی رہنے والا مسلمان کہلاتا ہے، ان فیصلوں پر صبر کرنے والا مسلمان کہلاتا ہے کہ اللہ کی مرضی ہے بھائی۔ اور جو ادھر ادھر چلا گیا، مزاروں پہ چلا گیا، درگاہوں پہ چلا گیا، باباؤں کے پاس چلا گیا، تو پھر وہ بھی گمراہ ہوتا ہے۔ وہ بابا تو پٹے گا جو گمراہ کر رہا ہے، اور یہ جو گمراہ ہو رہا ہے جان کر بھی، یہ بھی گرفت میں آئے گا۔ آپ کی ساس کو باز آ جانا چاہیے، اور ایسے مسلمانوں کو باز آ جانا چاہیے۔ یہ قرآن کی آیت میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرما دیا کہ اولاد دینے والا میں ہوں۔ جب اولاد دینے والا اللہ ہے تو مانگنا کس سے ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے۔ نہیں مل رہا تب بھی اللہ سے مانگنا ہے، نہیں دے رہا نا اللہ تب بھی اللہ سے مانگنا ہے۔ نہیں دے رہا کوئی بات نہیں، اللہ تیری مرضی ہے، دے دے، اللہ تیرا انعام ہے۔ اللہ ہم کمزور ہیں، اے اللہ ہم محتاج ہیں، ہمارے اندر صبر نہیں ہے، اے اللہ ہم جلد باز ہیں، تو خالق کائنات ہے، اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی، تو نواز دے گا، تجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں، تیرے خزانوں میں کمی نہیں آتی، اللہ تو دے دے۔ اور جہاں تم نے اللہ کو چھوڑا، اس بابا کے پاس چلے گئے، اس بابا کے پاس چلے گئے، اس نے کہا یہاں نہیں جانا، وہاں نہیں جانا، دنیا بھر کی باتیں، تو وہ تو پٹے گا، وہ تو پٹے گا، جہنم میں جائے گا۔ ایسے لوگوں کے لیے جو گمراہ کرتے ہیں، جو اللہ سے بندوں کا تعلق ختم کرتے ہیں، یہ پٹیں گے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن میں بیان کیا گیا ہے، یہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ جو گمراہ کرنے والے لوگ ہیں وہ تو جہنم میں جائیں گے، اور جن کو وہ گمراہ کر دیتے ہیں یہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ اور جو شرک میں مبتلا ہو گیا اس کی تو پھر بخشش ہی نہیں ہے۔ ایک تو یہ گمراہ ہو گیا لیکن وہ شرک نہیں کیا، اس نے گمراہ تھا وہ لیکن مشرک نہیں تھا، اس نے شرک نہیں کیا تھا، وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اسی لیے یہ جتنی بھی چیزیں آپ کی ساس آپ کے ساتھ کرتی ہیں غلط ہیں، ناجائز ہیں۔ اللہ کی تقسیم پر ہمیں راضی رہنا چاہیے۔ اولاد دینا یہ اللہ کے اختیار میں ہے، کوئی عورت چاہ کر بھی نہیں جن سکتی، کیونکہ اولاد تو اللہ پیدا کرتا ہے نا۔ یہ سمجھنا چاہیے خواتین کو یہ چیز۔ کسی کی بیٹی ہو رہی ہے تو بعض لوگ تانے دیتے ہیں کہ دیکھو بیٹی ہو رہی ہے، پھر دوسری بیٹی ہو گئی۔ اور خدا کے لیے اللہ دے رہا ہے بیٹی، کسی کے اگر بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں تو تم اپنی بہو کو نہیں کوس سکتے۔ تم اگر اپنی بہو کو کوس رہے ہو تو انڈائریکٹلی تم اللہ کو برا کہہ رہے ہو، کیونکہ اللہ نے بیٹی عطا فرمائی ہے نا۔ یہ کوئی کسی عورت کے اختیار میں تو تھا نہیں۔ اب کوئی عورت ماں نہیں بن پا رہی ہے تو بعض لوگ جو ہے وہ اپنی بہوؤں کو، اپنی بیویوں کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں، دیکھو کیسی ہے، اولاد ہی نہیں ہو رہی ہے، اولاد ہی نہیں ہو رہی ہے۔ بھائی کیا اس کے اختیار میں ہے وہ؟ اگر وہ اس کے اختیار میں نہیں ہے تو تم کوس رہے ہو، کس کو کوس رہے ہو؟ تم برا کہہ رہے ہو، کس کو برا کہہ رہے ہو؟ انڈائریکٹلی آپ اللہ کو برا کہہ رہے ہو، اور اللہ کو برا کہنے سے اللہ کا تو کچھ نہیں جائے گا، لیکن اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، بڑی سخت ہے۔ عذاباً علیما، دردناک عذاب ہے جو اللہ کی نافرمانی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ ایسی خواتین کو باز آنا چاہیے، ایسی ساسوں کو سدھر جانا چاہیے، ایسے ہسبینڈ کو سدھر جانا چاہیے جو بیٹی ہونے پر اپنی بیویوں کو کوستے ہیں، اپنی بہوؤں کو کوستے ہیں، اولاد نہ ہونے پہ جو ہے اپنی بیوی اور بہوؤں کو کوستے ہیں اور ادھر ادھر بھاگتے ہیں اور گمراہی میں مبتلا کرتے ہیں، اپنی بہوؤں کو بھی زبردستی گمراہی میں دھکیلتے ہیں۔ ان کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے اور جہنم کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ خدا کی قسم اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ساس ناراض ہوتی ہیں، میں کیا کروں؟ دیکھیے گمراہی کرنے والے کام جتنے بھی ہیں، اگر اچھے طریقے سے آپ کے ساتھ مان جاتی ہیں، آپ کچھ بھی بچنے کی کوشش کریں، پھر بھی آپ کی ساس نہیں مان رہی ہیں اور آپ کو غلط چیزوں میں دھکیل رہی ہیں، تو صاف انکار کر دیں، ٹھیک ہے؟ اللہ کی نافرمانی نہیں ہوگی۔ ساس کے لیے، باپ کے لیے، اماں کے لیے، ہسبینڈ کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی نہیں ہوگی۔ نماز سے بڑھ کر نہ کوئی چیز ہے
نہ کوئی چیز ہوگی. سب کچھ اللہ کے اختیار میں. تو اللہ سے مانگو نا. یہ بابا بیٹھا ہوا ہے یہ کیا دے گا؟ یہ خود محتاج ہے, یہ خود آپ سے پیسے مانگ رہا ہے. اگر اس کے اندر اتنی پاور ہوتی تو آپ سے یہ پیسے تھوڑی نہ مانگتا. نکالو 100 روپے, 1000 روپے کا علاج ہوگا, 1000 روپے علاج میں خرچ ہوں گے, پتہ ہی چلا یہ خود پیسے مانگنے کے لیے بیٹھا ہوا نالائق. خیر, اللہ ہدایت عطا فرمائے. محمد سرفراز پوچھتے ہیں مفتی صاحب مجھے یہ جاننا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ کنوارے لوگوں کو عطر نہیں لگانا چاہیے نہیں تو ان پر جن حاوی ہو جاتے ہیں, کیا یہ سچ ہے؟ میری ایج 20+ ہے اور مجھے عطر لگانے سے بہت اچھا محسوس ہوتا ہے, بہت سکون ملتا ہے, تب کیا میں عطر لگاؤں یا نہیں؟ عطر لگانا سنت ہے. خوشبو لگی ہوتی ہے تو پاس بیٹھنے والے کو بھی اچھا لگتا ہے. خوشبو لگانے سے ذہن تر و تازہ ہوتا ہے. خوشبو لگانے سے یادداشت بڑھتی ہے. خوشبو لگانے سے بہت اچھا فیل ہوتا ہے. خوشبو لگانے سے فرشتے قریب آتے ہیں. تو بھائی خوشبو لگانا جب سنت ہے تو اب بتاؤ جنات کیسے حاوی ہو جائے گا؟ دین پر عمل کرنے سے, سنت پر عمل کرنے سے جنات حاوی ہو گئے, جنات دور بھاگے گا. شیطان خوشبو تھوڑی نہ پسند کرتا ہے, فرشتے خوشبو پسند کرتے ہیں. خوشبو لگائیے. خوشبو لگانا سنت بھی ہے. خوشبو لگانے سے ہمیں بھی اچھا لگتا ہے, دوسرے کو بھی اچھا لگتا ہے, اور اس سے ثواب بھی ملتا ہے. کیونکہ ہم کسی سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں, عطر لگا ہوا ہے تو پسینے کی بو نہیں آئے گی نا, وہ ہم سے ملاقات کرے گا, اسے بھی اچھا لگے گا, اور اس سے ذہن بڑا اچھا رہتا ہے خوشبو لگانے سے. اس لیے خوشبو لگائیے. ارے بھیا, سنت پر عمل کرنے والا کوئی مسلمان ہو, کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہو, اس کے اوپر جنات نہیں آتے ہیں. جنات آتے ہیں ناپاک رہنے سے, نمازیں چھوڑنے سے, گناہ کرنے سے جنات حاوی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, لگائیے, بالکل لگائیے. عمران خان پوچھتے ہیں میرا ایک سوال ہے, کیا حیض ہونے پر صبح کو نہائے بنا کچن میں نہیں جانا چاہیے؟ پلیز میرا سوال کو سنڈے کمنٹ باکس میں ضرور شامل کیجیے گا. بولتے ہیں کہ اس سے بے برکتی آتی ہے. بے برکتی آتی ہے نمازیں چھوڑنے سے, بے برکتی آتی ہے گناہ کبیرہ کرنے سے, بے برکتی آتی ہے ماں باپ کی نافرمانی کرنے سے, بے برکتی آتی ہے فجر کی نماز چھوڑنے سے. صحیح ہے, یہ غیر مسلموں کی باتیں. ہندوؤں میں یہ چلتا ہے کہ صاحب وہ پیریڈ آ گیا تو اب کچن میں نہیں جا سکتے, برتنوں کو ہاتھ نہیں لگا سکتے, فلاں دنیا بھر کے اٹرم جٹرم ان کے ہیں. مسلمانوں میں یہ سب کچھ بھی نہیں ہے بھائی. پیریڈ آ رہا ہے, بس آپ نماز نہیں پڑھ سکتے, روزہ نہیں رکھ سکتے, قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ آپ کچن میں جاؤ, کچھ بھی کرو, مصلی پہ بیٹھو, تسبیح پڑھو, درود شریف پڑھو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. محمد بلال پوچھتے ہیں دعائے گنج العرش کا پڑھنا کیسا ہے؟ دیکھو, دعائے گنج العرش کا پڑھنا کیسا ہے, دعائے گنج العرش میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ناجائز ہو. دعائے گنج العرش پڑھنا جائز ہے, یہ ایک دعا ہے. لیکن اس کی فضیلت میں جو لوگوں نے من گھڑت باتیں بنا رکھی ہیں نا, اور یہ بھی منسوب کر دیا ہے لوگوں نے کہ دعائے گنج العرش یہ سنت ہے, تو سنت نہیں ہے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حدیث سے ثابت ہے, کسی بھی حدیث سے دعائے گنج العرش ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کی فضیلت میں جو چیزیں لوگوں نے گڑھ لی ہیں کہ اس کے پڑھنے سے یہ کام ہو جاتا ہے, وہ کام ہو جاتا ہے, مشکلیں حل ہو جاتی ہیں, یہ دنیا بھر کی باتیں جو اس کی فضیلت میں کہی جاتی ہیں وہ کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. دعائے گنج العرش ایک دعا ہے, اس کو مسنون نہ سمجھا جائے, ایسے ہی پڑھ لیں آپ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس کی فضیلت جو لوگ بتاتے ہیں کہ اس کے پڑھنے سے یہ ہو جاتا ہے, وہ ہو جاتا ہے, تو بھئی یہ کس نے بتا دیا آپ کو؟ نہ صحابہ نے یہ پڑھا, نہ صحابہ سے یہ دعائے گنج العرش ثابت, نہ حضور سے ثابت, نہ یہ مسنون ہے, نہ اس کی فضیلت میں کوئی ایک حدیث بھی نہیں ہے. اسی لیے ایک دعا ہے, نارمل پڑھ سکتے ہیں آپ, لیکن اس کی فضیلت کو سمجھنا اور اس کو سنت سمجھنا اور یہ سمجھنا کہ یہ حضور سے ثابت ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. دعائے گنج العرش ایک دعا ہے جس کو آپ پڑھ سکتے ہیں. ناد علی بھائی یہ شیعوں کا کام ہے, اور یہ ناد علی کے معنی کیا ہیں؟ علی کو پکارنا. شیعہ پکارتے ہیں اور وہ دنیا بھر کے ان کے عقیدے غلط ہیں, اسی لیے ناد علی نہیں پڑھنا چاہیے. میرا سوال کا جواب ضرور دیں. میرے بھائی نے گنج العرش پڑھنے کی صلاح دی تھی, بہت فضیلت ہے. یہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں, بہت فضیلت ہے. اب یہ فضیلت ہے تو کسی بھی چیز کی فضیلت کون بتاتے ہیں؟ ہمارے نبی بتاتے ہیں. کسی بھی چیز کی فضیلت ہوتی ہے تو وہ کہاں سے ثابت ہوتی ہے؟ حدیث سے ثابت ہوتی ہے, قرآن سے ثابت ہوتی ہے. صحابہ نے حضور سے اس فضیلت کو سنا ہوتا ہے تو صحابہ بتاتے ہیں. اب دعائے گنج العرش, پہلے تو دعائے گنج العرش جو ہے نا یہ حدیث سے ہی ثابت نہیں ہے, ایک دعا ہے. تو دعا تو ہم مانگ سکتے ہیں اگر دعا میں کوئی بھی غلط الفاظ نہیں ہے, شرکیہ کفری الفاظ نہیں ہیں, اللہ سے ہی مدد طلب کی گئی ہے. دعائے کوئی بھی دعا ہم پڑھ سکتے ہیں, دعائے گنج العرش بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن اس کی جو فضیلت ہے وہ لوگوں کی بنائی ہوئی ہے,
کیونکہ ہم کسی بھی چیز کی فضیلت کو ثابت تبھی کر سکتے ہیں جب وہ اللہ اور اللہ کے رسول نے بیان فرمائی ہو، قرآن سے حدیث سے ثابت ہو. تو اس کی فضیلت کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے. اسی لیے میں آپ سے یہی کہوں گا کہ دعائے گنج العرش آپ پڑھیں، نو پرابلم، لیکن اس کو سنت نہ سمجھیں. اس کی جو فضیلت ہے وہ فضیلت حدیث سے ثابت نہ سمجھیں. بس ایک دعا ہے، اس کے طور پر آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. نعت علی کی بھی بھائی نعت علی نہیں پڑھنا چاہیے. نعت علی یہ شیعوں کا کانسیپٹ ہے، سنی مسلمانوں کا کانسیپٹ نہیں ہے. نہارکا سنگھ پوچھتی ہے مفتی صاحب میرے ہسبینڈ کو بلڈ کینسر ہے، دعا میں ان کو شامل کریں. نعیم سرتاج خان، بالکل، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے. سبھی مسلمان دعا کریں بھائی. روبی خان، کیا ایک چمار اسلام اپنا سکتا ہے؟ کیوں نہیں اپنا سکتا؟ اسلام کو کوئی بھی اپنا سکتا ہے. اسلام ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ہے. اسلام میں برابری ہے. کوئی بھی چمار ہے، کوئی بھی اونچی جاتی کا نیچی جاتی کا، اسلام میں اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اور یہ جو مسلمانوں میں اوپر جاتی نیچی جاتی چلتا ہے، یہ اسلام کے بالکل اگینسٹ ہے. کوئی ہمارے معاشرے میں جو سب سے گرا پڑا جاتی کا سمجھا جاتا ہے نا، وہ بھی اگر اسلام قبول کر لیتا ہے تو اسلام قبول کرتے ہی سارے مسلمان برابر ہیں، بلکہ سارے دنیا کے انسان برابر ہیں. قرآن نے تو یہ کہا کہ دنیا کے تمام انسان ایک آدم کی اولاد ہے. تو برادری ختم ہو جاتی ہے، اونچ نیچ کچھ نہیں ہوتا، سارے انسان ہیں بھائی. ٹھیک ہے، تو نو پرابلم اپنا سکتا ہے. صدف شیخ، مفتی صاحب میں آپ کی اسٹوڈنٹ ہوں، اللہ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے اور آپ کو صحت عطا فرمائے، آمین. میرا ایک سوال ہے مفتی صاحب، جنت اور جنت الفردوس کیا یہ الگ الگ چیزیں ہیں؟ دیکھیے، جنت تو ایک کامن لفظ ہے، جنت میں ساری جنتیں آ جاتی ہیں. اب جنتوں میں جو ہے نا وہ درجے ہیں، فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ. جیسے پوزیشن میں فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ ساری پوزیشنز آ جاتی ہیں. لیکن کون سی پوزیشن؟ فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ اس درجے ہیں نا. ایسے ہی جنتوں میں سب سے ہائیسٹ جو لیول کی جنت ہے وہ جنت الفردوس ہے. آفرین، مجھے نیند بہت آتی ہے، پلیز کوئی دعا بتائیے. کام کرنا شروع کریں. آپ مجھے لگتا ہے کام نہیں کرتی ہیں. اگر گھر کے کام کر رہی ہوں آپ تو نیند کیسے آ جائے گی بھائی؟ کوئی اگر جھاڑو لگا رہی ہے خاتون تو جھاڑو لگاتے میں نیند آ جائے گی؟ نہیں آئے گی نا. ہاتھ پیر ہمارے ہل رہے ہوں، نیند نہیں آ سکتی. نیند تبھی آتی ہے جب ہم یوں بیٹھے ہوں، سستی آ رہی ہو ہمارے اندر، ایسے بیٹھے ہوں ہاتھ پیر یوں ڈھیلے ڈال کے، تو ویسی نیند آ جائے گی. اچھے خاصے آدمی کو نیند آ جاتی ہے. آپ کام کر کے کام کرنا شروع کریں. اور پڑھائی کرتی ہیں اگر، تو پڑھنے میں نیند آتی ہے تو بیٹھ کر پڑھ رہی ہیں، نیند آ رہی ہے تو چل کر پڑھنا شروع کر دیں. میں جب ایگزام کی تیاری کیا کرتا تھا تو مجھے نیند آتی تھی، کتاب کھولی نیند آنے شروع، تو میں کمرے میں اور لائبریری میں چل کر ٹہل کر پڑھا کرتا تھا. اس سے نیند نہیں آتی. تو نیند اگر آ رہی ہے تو اتنی بڑی کوئی پرابلم نہیں ہے کہ اس کی کوئی دعا بتائی جائے. بھیا اس کے لیے جو نیند نہ آنے کے کام ہے وہ کرنا شروع کر دو. بیٹھ کر پڑھنے میں نیند آ رہی ہے تو چل کر پڑھنا شروع کر دو. اور گھر میں بیٹھے نیند آتی ہے تو گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاؤ، نیند نہیں آئے گی. تو یہ کچھ سوالات تھے سنڈے کمنٹ باکس کے جن کے میں نے آپ لوگوں کے سامنے جوابات دیے. دعاؤں کی گزارش ہے اس ایپیسوڈ کو شیئر کریں، سوشل پلیٹ فارم پر شیئر کریں، میرے لیے دعا کریں اور سب مسلمانوں کے لیے دعا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.